18 سال قبل میرا شوہر جہاد کے لیے افغانستان گیا تھا، پھر لوٹ کے نہیں آیا۔ بس اتنا ہوا کہ محلے کے مولوی صاحب نے چند پڑوسیوں کے ساتھ آ کر یہ اطلاع دی کہ تمہارے میاں نے تم لوگوں کے لیے جنت میں مکان تعمیر کر دیا ہے۔ ایسا مکان کہاں ہے وہ؟ میں نے سوال کیا۔ وہ کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، مگر اس نے مرتے ہوئے کئی کافر جہنم رسید کر دیے تھے، اس بات کا ہمیں فخر ہے۔ اچھا، میں اتنا کہہ سکی۔ پڑوسی آنے لگے، کوئی مبارکباد دیتا تو کوئی رو کر تسلی۔ مولوی صاحب کی بیوی بھی آئی، کہنے لگی تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے مرد نے تمہارے لوگوں کے لیے جنت میں ٹھکانہ کر دیا ہے۔ میں خاموش رہی۔ ٹھکانہ اور دنیا میں میری ذمہ داری، اپنے بچے کی ذمہ داری، اس کا کیا؟ میں کم عمر تھی، روایات کی پابند تھی۔ میں جس علاقے سے تھی وہاں کی عورت اپنے مرد سے کہیں زیادہ اپنی روایات کی پابند ہوتی ہے۔ میں بھی ان میں سے ایک تھی۔ 3 روز تک سب آتے رہے، دور دراز سے بھی لوگ ملنے آئے اور میرے شہید میاں کی بہادری کے قصے سناتے رہے، اور پھر سب لوگ چلے گئے۔ بچہ کیسے پالا میں جانتی ہوں، نہ ہی مولوی صاحب جانتے ہیں، اور نہ ہی اس کی بیوی، اور نہ ہی وہ لوگ جو دور دراز سے آئے تھے، جنہوں نے میرے شوہر کی بہادری جواں مردی کے قصے مجھے سنائے۔ وہ بھی نہیں جانتے کہ میں نے کیسے اور کہاں کہاں مزدوری کی، کسی نے میری مدد نہ کی۔ جوانی کی بیوہ اور ایک بیٹے کی ماں، کیسے زندہ تھے ہم دونوں یہ خدا جانتا ہے۔ میرے شہید نے اچھا کام کیا ہوگا، جنت میں گیا ہوگا، یہ تو اللہ کو معلوم۔ ہمارے واسطے جنت میں گھر بنایا ہوگا کہ نہیں، یہ بھی اللہ کو معلوم۔ مگر اس دنیا میں فی الحال ہمیں اکیلا چھوڑ گیا، 19 سالہ بیوہ اور 1 سال کا بیٹا۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر یہ بچہ پڑھایا لکھایا جوان کیا۔ بچے نے بھی محنت کی، مزدوری کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یونیورسٹی میں پہنچ گیا۔ آج پھر چند پڑوسی میرے دروازے پر آئے، کہنے لگے تمہارا بچہ بہادر تھا، اس نے یونیورسٹی کے کئی دوسرے بچوں کو اکیلے جان بچائی۔ غمگین مت ہو، رونا بھی نہیں، تم ایک شہید کی ماں ہو۔ میرے لال نے 10 کھولیاں کھائیں، مگر رب کو یہ بھی منظور تھا، پہلے شہید کی بیوہ اور اب شہید کی ماں۔ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے میرے بچے کو ایسے مارا؟ آج معلوم ہوا کہ وہ بھی مسلمان تھے، کسی مدرسے سے تعلق رکھتے تھے، سنا ہے کہ ان کا بھی کوئی مقصد تھا۔ آج میں پھر سے بے سہارا ہوں، اور اب یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے شوہر نے کیا واقعی جنت میں گھر بنایا، یا وہ لوگ جو میرے بچے کے قاتل ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے بچے کے قاتلوں کے گھر بھی کوئی گیا ہوگا، کسی نے ان کی ماں کو، بیواؤں کو بھی کہا ہوگا کہ تمہارا شہید جنت میں گیا اور اس نے وہاں تم لوگوں کے لیے گھر بنایا ہے۔ میرے ذہن میں کئی سوال ہیں۔ میں آج پھر سڑک کنارے اکیلی بیٹھی ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ 18-19 سال قبل ایک بچہ ساتھ تھا، آج وہ بھی نہیں۔ کوئی مجھے بتاتا کیوں نہیں کہ میں کہاں جاؤں، میرا کوئی ٹھکانہ دنیا میں کیوں نہیں بنتا۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے بیوہ کا ٹھکانہ دنیا میں بنا دو۔ مجھے تمہاری جنت سے غرض نہیں، میرے سوال کا جواب دو۔ تمہاری جنت تمہیں مبارک، بس میرا ٹھکانہ مجھے دنیا میں بنا دو۔